رب العالمین نے اس مہینہ کے اندر اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کا اظہار فرمایا، اور اس مہینہ کے اندر جیسا کہ مشہور ہے کہ اس کائنات کی موجب ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و شہادت ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس مہینہ کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت کوئی صحابی کائنات میں موجود نہیں تھا، کیونکہ صحابی بنتا ہے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کرنے سے۔ تو جب اس وقت نبی نہیں تھے تو صحابی کہاں تھے؟ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت 2.25 لاکھ کے قریب مسلمان موجود تھے، جن میں 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام اور باقی آس پاس لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ تو گویا کہ تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب مسلمان تھے۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی مستند حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر کی تاریخ نہیں ملتی۔ لوگوں نے جو اندازے لگائے ہیں، اس اندازے کے مطابق کسی نے 9 ربیع الاول کہہ دیا، کسی نے 12 کہہ دیا، کسی نے کوئی اور قول کر دیا، لیکن کوئی مستند روایت ولادت کے بارے میں نہیں ملتی۔ اور ریاضی کے حساب سے ریاضی دانوں نے ربیع الاول کو ہی متعین کیا ہے۔ بہرحال غالب گمان یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی ربیع الاول میں ہی ہے، اور پھر اس سے زیادہ قریب یہی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تو متعین ہے، وہ 12 ربیع الاول کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہے جس عنوان سے بھی ہو، وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس پر ثواب ہے۔ رحمت کائنات کا تذکرہ آپ کی ولادت کے حوالے سے آپ کریں تب بھی ثواب ہے، رحمت کائنات کا تذکرہ آپ کے بچپن کے حوالے سے کریں وہ بھی ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نبوت سے پہلے کے ایام کا کریں وہ بھی ثواب ہے، نبوت کا ذکر کریں وہ بھی ثواب ہے، نبوت کے بعد کے ایام کا تذکرہ کریں وہ بھی ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ کریں وہ بھی ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں جانے کا ذکر کریں وہ بھی ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا ذکر کریں وہ بھی ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد بیان کریں وہ تو ہمارا مطلوب ہے، ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا ذکر کریں وہ بھی ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا تذکرہ کریں وہ بھی ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا ذکر کریں وہ بھی ثواب ہے، میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کریں وہ بھی ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لیں وہ بھی ثواب ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس اعتبار سے بھی ہو اس میں ثواب رکھا ہے، بشرط یہ کہ ذکر کرنے والا مسلمان ہو اور عقیدت سے ذکر کرے، تذکرہ عقیدت سے کرے، محبت سے کرے اور ایمان سے ذکر کرے،
تو جس عنوان سے بھی میرے نبی کی سیرت بیان کرے گا وہ کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا۔ لیکن سیرت طیبہ یہ کوئی چھوٹا مضمون نہیں ہے۔ میرے نبی کی ولادت تو عرب کے اندر، مکہ کے اندر، ربیع الاول کے اندر مشہور قول کے مطابق ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ربیع الاول سے نہیں ہوا۔ سیرت کا آغاز تو اس وقت سے ہو گیا جب رب کائنات نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سے سیرت کا آغاز ہو گیا۔ سیرت کا آغاز تو اس وقت ہو گیا جب رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت بلا کر وہاں اعلان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیوں کی جماعت میں تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، جس کا تفصیلی عنوان کبھی بعد میں بیان کروں گا۔ آخر میں فرمایا کہ میرا ایک رسول آئے گا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے نبیوں میں تمہارے پاس اپنا ایک رسول بھیجوں گا جو تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کا مصدق ہوگا، تصدیق کرنے والا ہوگا۔ تو سیرت تو پہلے سے شروع ہو گئی، ابھی تک تو پہلا انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، پہلا انسان بھی عالم ارواح کے اندر تھا، ساری کائنات اس وقت عالم ارواح کے اندر موجود تھی، اس وقت سے اللہ نے سیرت کے تذکرے شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، ولادت کے بعد جو سیرت کا ذکر ہوا ہے، اگر آپ انہی کو لے لیں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور بزرگ و برتر ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ بھی درود شریف پڑھ لیا کریں، اپنے دل کو مربع کر لیا کریں۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، ہر حال میں قبول ہوتی ہے، چاہے بندہ بے وضو ہو، باوضو ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، بازار میں ہو، جس جگہ پر ہو، جب بھی آپ درود شریف پڑھیں گے یہ عبادت ہر حال میں قبول ہوگی، اور ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نقد مل جاتی ہیں۔ یہ درود شریف کا صلہ ڈائریکٹ ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس کے بعد آج تک 1446 ہجری گزر رہی ہے، گویا کہ 15ویں صدی چل رہی ہے۔ جتنا سیرت طیبہ پر کام ہوا ہے، آپ صرف کتابچہ لے لیں، آپ صرف کتب لے لیں، لٹریچر لے لیں، مصنفین کی تصنیفیں لے لیں، ان کو اگر آپ، میرا ایک نظریہ ہے کہ یہاں زمین سے ملاتے ملاتے میرے خیال میں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ اتنا سیرت طیبہ پر انہوں نے تحقیقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خطبہ نے تقریریں کی، وہ الگ، اور خطبہ نے اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کیا، وہ الگ، شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں الگ شاعری پیش کی، وہ الگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادیبوں نے ادب کے انداز میں پیش کیا، وہ الگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظوں نے اپنے واعظ میں وہ پیش کیا، وہ الگ۔ تو صرف آپ کتب لٹریچر لے لیں، وہ میرا ایک نظریہ ہے، میرے اکابرین کا نظریہ ہے، میں اپنی بات نہیں اکابرین کی بات کر رہا ہوں، انہی کی بات نقل کر کے اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں کہ میرے اکابرین اور میرا نظریہ ہے کہ اگر زمین سے اٹھانا شروع کرے تو شاید کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائے۔ اتنا میرے نبی کی سیرت پر کام ہوا ہے۔ میرے نبی کی سیرت پر عربی میں کتابیں لکھی گئیں، فشتوں میں لکھی گئیں، فارسی میں لکھی گئیں، مختلف زبانوں میں، اردو میں دیکھ رہے کتنی کتابیں ملتی ہیں۔ تو یہ میرے نبی کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ میرے نبی کی سیرت کو اتنا بیان کیا گیا ہے۔ یہ اتنا وسیع عنوان ہے، یہ اتنا وسیع عنوان ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے جبریل کی زبان چاہیے اور اس کو سننے کے لیے صدیق اکبر کا دل چاہیے۔ یہ اتنا گہرا عنوان ہے، اتنا عمیق عنوان ہے کہ آج تک سیرت کی کتابیں لکھنے والے لکھتے 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 آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے قلم نے جواب دے دیا، ہمارے علم کی گہرائیاں ختم ہو گئی، سیرت تو ابھی باقی ہے۔ قلم ہوا، ہاتھ ہوئے آمنا پا، کہتے ہیں ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں سیرت لکھتے لکھتے، لیکن یہ عنوان ختم ہونے والا نہیں۔ وہ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم نے اپنے سارا حال بیان کر دیا لیکن تیری شخصیت ختم نہیں ہوئی، تیری ذات پہ تبصرے ختم نہیں ہوئے، تیرے کردار پہ تبصرے ختم نہیں ہوئے، تیرے افکار پہ تبصرے ختم نہیں ہوئے، تیری سیرت پہ تبصرے ختم نہیں ہوئے، تیرے حسن بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں، تیری سیرت بیان کرنے سے ہم
قاصر ہیں، تیرے اعمال بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں، تیرے اخلاق بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ اللہ نے اتنی پیاری محبوب ترین شخصیت، ہماری آئیڈیل شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، تو یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے۔ تو آج اگر میں سیرت کا ذکر کر رہا ہوں، میں اگر سیرت کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میری سیرت بیان کرنے سے میری آقا کی شان بڑھ جائے گی، نہیں، میں تو اس لیے سیرت بیان کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب ذکر ہوگا کہ میرے نبی کے مداح کہاں ہیں، میرے نبی کے سیرت بیان کرنے والے کہاں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم بھی ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ ہم بھی آپ کے نبی کا تذکرہ کرتے تھے، ہمارے دل میں بھی آپ کی نبی کی محبت تھی، اور اسی عنوان سے نجات سمجھ کر ہم بھی ذکر کر رہے ہیں کہ شاید اسی عنوان سے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کی بولی لگی کہ کون ہے اس کا خریدار، تو خریدار آ گئے، بڑے بڑے تاجر آ گئے، بڑے بڑے مال والے آ گئے، تو وہ اپنے مال دولت کوئی اونٹوں پر لاد کر لا رہا ہے، کوئی اپنا مال ریڑھوں پر لاد کر لا رہا ہے، کوئی اپنا مال جناب اس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ ایک بڑھیا عورت اس نے سود کی ایک کٹی اٹھائی ہوئی ہے، سود کی، وہ بھی جا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اماں خیر ہے، کدھر جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ وہاں تو بڑے بڑے تاجر پہنچ چکے ہیں، سونے اور جواہرات لے کر پہنچ چکے ہیں، اور تم سود لے کر جا رہی ہے، پھر سود کو کون دیکھے گا؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے میں خرید نہیں سکتی، لیکن جب تذکرہ ہوگا کہ محبین یوسف کہاں ہے تو میرا بھی ذکر ہمیں ہو جائے گا۔ میرے پاس جو کچھ ہے میں لے کر آ گئی ہوں کہ قیامت کے دن میرا بھی ذکر ہو جائے گا کہ میں بھی محب یوسف تھی، میں بھی یوسف سے محبت کرنے والی تھی، میں بھی اس کے خریدار بن کر جانے والی تھی۔ تو ہم بھی سیرت کا تذکرہ اسی عنوان سے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اسی عنوان کی بخشش سے اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینہ کے اندر آپ دو قسم کے اشتہار دیکھیں گے۔ اس مہینہ کے اندر آپ کو اشتہارات پر دو قسم کے عنوان ملیں گے۔ ایک عنوان ملے گا آپ کو کہیں لکھا ہوا ہوگا، نظر آئے گا کہ میلاد النبی، تذکرہ ہوگا میلاد النبی، اور کہیں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا میلاد رسول، کہیں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا مجلس میلاد مصطفیٰ، کہیں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا مجلس ولادت مصطفیٰ، کہیں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ نبی رسول کا میلاد، یہ ایک عنوان ہے۔ اور کہیں آپ کو دوسرے عنوان پر میں بات کر رہا ہوں، کہیں آپ کو اس مہینہ کے اندر اشتہارات نظر آئیں گے، وہاں لکھا نظر آئے گا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں لکھا نظر آئے گا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں لکھا نظر آئے گا سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں سیرت خاتم النبیین لکھا ہوا نظر آئے گا، کہاں سیرت ساقی کوثر لکھا ہوا نظر آئے گا، کہیں آپ کو سیرت کا عنوان ملے گا، کہیں آپ کو میلاد کا عنوان ملے گا۔ یہ میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک میلاد کا عنوان الگ ہے، سیرت کا عنوان الگ ہے۔ میلاد ایک الگ ٹاپک ہے، سیرت ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب دیکھو اس کائنات کے اندر آپ دیکھو کہ میلاد کا منکر کون ہے؟ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا، میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا، اور میلاد کا منکر اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، کہ کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ رحمت کائنات پیدا ہوئے۔ آپ یہود کو دیکھو، وہ بھی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ نصارہ کو دیکھو، وہ بھی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کسی ہندو سے پوچھو، وہ بھی کہے گا کہ مسلمانوں کا ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ آپ کسی سکھ سے پوچھ لو، وہ بھی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کسی کو بلوا لیں، کسی سے پوچھ لیں کہ محمد کون ہے، وہ کہے گا کہ مکہ کے اندر پیدا ہونے والی شخصیت ہے۔ تو میلاد کا معنی پیدا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا معنی کیا ہوگا کہ اماں آمنہ کے پیٹ سے رحمت کائنات کا پیر آنا۔ تیرا میرا میلاد کا کیا تذکرہ ہوگا کہ ہمارا اپنی ماں کے پیٹ سے پیر آنا، تو معنی کیا ہوا؟ پیدا ہونا۔ رحمت کائنات کی پیدائش کا کوئی منکر نہیں ہے۔ جب منکر نہیں ہے، پیدائش رحمت کائنات کی ہر ایک تسلیم کر چکا ہے، کوئی بھی پیدائش کا منکر نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے کر بات عرض کرتا ہوں، یہ مسجد ہے، ہم نے مسجد تعمیر کی، اتنی بڑی مسجد بنا دی، اب اس پہ مینار لگا دیے، اب یہاں سے کوئی مسلمان گزرے گا
وہ دیکھے گا، کہے گا ماشاءاللہ مسجد بنی ہے، کہے گا نا. یہاں سے کوئی نصرانی گزرے گا، وہ بھی کہے گا کہ یہ مسجد بنی ہے. یہاں سے کوئی عیسائی گزرے گا، کوئی یہودی گزرے گا، وہ بھی کیا کہے گا؟ یہ مسجد ہے. یہاں سے کوئی سکھ گزرے گا، وہ بھی کہے گا کہ مسجد ہے، اس کا نمونہ مسجد والا ہے. یہاں سے کوئی بھی گزرے وہ کہے گا دیکھ کر اس پر مینار لگے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. تو مسجد کا کوئی انکار کرنے والا ہے؟ اب میں یہاں سٹینڈ لگاؤں، سٹینڈ لگا کر میں اعلان کروں، میں یہاں سارے اکٹھے ہو جاؤ، تم سب آ جاؤ، میں کہوں کہ یہ مسجد ہے، میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہوں کہ یہ مسجد ہے. آپ دیکھ رہے ہو نا یہ مسجد ہے، یہ مسجد کے مینار میں نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھو ہم نے مسجد کے کتنا خوبصورت بنا دیا. تو جب میں چند منٹ بات کروں گا ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا مولوی صاحب ہمیں بھی پتہ مسجد ہے، ہم بھی جانتے ہیں یہ مسجد ہے. کہے گا نا ہم بھی جانتے ہیں یہ مسجد ہے، مسجد کو تو ہم بھی جانتے ہیں، ہم ہمیں بھی پتا ہے کہ یہاں محلے کے درمیان ہم نے مسجد بنائی ہے. آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ مسجد کے فضائل بیان کریں. آپ نے اگر بات کرنی ہے نا آپ مسجد کے فضائل بیان کریں. بھئی یہ مسجد ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں آپ نماز پڑھو گے آپ کو کتنا اجر ملے گا. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ مسجد کے آداب بیان کریں. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو آپ مسجد کے فضائل بیان کریں. آپ نے بات کرنی ہے تو آپ مسجد کی ضروریات بیان کریں. مسجد کو ہم سب جانتے ہیں. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ مسجد کو جیسے سب جانتے ہیں، مسجد کی ضروریات کے کسی کو پتہ نہیں، وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. مسجد کے فضائل کا پتہ نہیں، وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. مسجد کے آداب کا پتہ نہیں، وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. مسجد میں کون آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، کافر نہیں آ سکتا، بے ادب نہیں آ سکتا، مسجد کے اندر جنبی بے وضو نہیں آ سکتا، یہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو جب میں یہ عنوان لوں گا تو سب لوگ سمجھیں گے بھئی مسجد میں ہم آ گئے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رحمت کائنات کا میلاد، رحمت کائنات کی ولادت، اس کا کوئی بھی ممکن نہیں ہے. جب کوئی ممکن نہیں ہے تو میں کہوں کہ رحمت کائنات کا میلاد بیان کرنے میں بھی ثواب ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر بھی ثواب ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے. لیکن مقصد میلاد بنا لینا، صرف خوشی کو مقصد سمجھ لینا، یہ بات غلط ہے. صرف ولادت کے ذکر پر اتفاق کرنا، یہ بات ذکر ہے. اور ایک ہے میلاد، ایک ہے سیرت. میلاد کا انکار کوئی نہیں کر رہا. میلاد کو یہودی بھی مان رہا ہے، میلاد کو نصرانی بھی مان رہا ہے، میلاد کو مسلمان بھی مان رہا ہے. کوئی بھی ولادت کا منکر نہیں ہے. ابو جہل نے جب میلاد کے بارے میں سنا تو اس نے خوشی منائی. ابو لہب نے لوڈی آزاد کی، کس بات میں؟ میلاد کی خوشی میں. میلاد کا جب تذکرہ ہوا تو سبھی خوش ہو گئے. عبد المطلب کو پتہ چلا، وہ بھی خوش ہو گیا. ابو طالب کو پتہ چلا، وہ بھی خوش ہو گیا کہ میرے گھر میں جب بھتیجا پیدا ہوا ہے. سبھی خوشی منا رہے ہیں. مشرکین مکہ بھی میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، یہودی بھی میلاد کی خوشی منا رہے ہیں. لیکن اختلاف کہاں شروع ہوا؟ اختلاف شروع ہوا سیرت طیبہ سے. اختلاف کہاں بنا؟ سیرت طیبہ سے. میلاد پر کوئی اختلاف کرنے والا نہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میلاد کی بجائے سیرت بیان کریں. جب آقا کی سیرت بیان کرتے ہیں تو یہودی بھی جدا ہو جاتا ہے. جب آقا کی سیرت بیان کرتے ہیں نصرانی بھی جدا ہو جاتا ہے. جب آقا کی سیرت بیان کرتے ہیں سکھ بھی جدا ہو جاتا ہے. جب آقا کی سیرت بیان کرتے ہیں ہندو بھی جدا ہو جاتا ہے. جب آقا کی سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت غلط عقیدے والے لوگ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. تو مقصد میلاد نہیں، مقصد سیرت ہے. بات سمجھنے کی ہے. آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا تھا. اللہ نے صرف پیدائش کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ میں اپنے نبی کو پیدا کر رہا ہوں بس اس کو دیکھ لو. کیا اللہ نے اس لیے بھیجا تھا؟ بات سمجھنے کی ہے. کیا اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ میں نبی کو پیدا کر رہا ہوں بس اس کو دیکھ لو اور اسے کی دیکھنے کی خوشی منا لو، یہی کافی ہے؟ نہیں. خوشی منانے والے اگر کامیاب ہوتے تو ابو لہب سب سے پہلے جنت میں جاتا. کوئی کہتا ہے کہ ابو لہب جنتی ہے، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود برباد ہو گیا. قرآن کہتا ہے، نص کہتی ہے ابو لہب جس نے میلاد کی خوشی منائی لیکن مقصد میلاد کو بھول گیا، قرآن کہتا ہے وہ ہلاک ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا. تو اللہ نے نبی کو پیدا بھی فرمایا، اس کا کوئی ممکن نہیں. اللہ نے نبی کو جو بھیجا وہ بھیجا اس لیے کہ میں نبی پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے. میں نبی کی زندگی پیش کروں گا، میں نبی کا بچپن پیش کروں گا. بچپن میں رحمت کائنات بچوں سے کھیلتے ہوئے نظر نہیں آتے.
میں نبی کی جوانی پیش کروں گا، اس جوانی پر تم رشک کھاؤ گے۔ میں نبی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کا کردار دکھانا چاہتا ہوں، ان کے افکار دکھانا چاہتا ہوں، ان کی سیرت دکھانا چاہتا ہوں، ان کا کردار دکھانا چاہتا ہوں، ان کے اخلاق دکھانا چاہتا ہوں، ان کی سیرت دکھانا چاہتا ہوں، اور اعلان کروں گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں تمہاری طرف اپنا رسول بھیج رہا ہوں۔ یہ رسول دکھلانے کے لیے نہیں، بس بلکہ اس رسول کو اپنانا ہے، اس رسول کی زندگی اپنانی ہے، اس رسول کی سیرت اپنانی ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر میں اس کو پیش کرنے والا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ 25 دسمبر کو قائد اعظم کی ولادت ہے نا، 25 دسمبر کو یہ وفات ہے، میوزیم میں تاریخ نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کی ولادت کا دن، یہ وفات کا دن آتا ہے۔ جب وفات کا دن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سرکاری طور پر چھٹی منائی جاتی ہے۔ آج قائد اعظم پیدا ہوئے، آج قائد اعظم محمد علی جناح وہ وفات پائے، آج علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی، آج ان کی وفات ہوئی۔ کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے سیمینار منائے جاتے ہیں، بڑے بڑے سیمینار کیے جاتے ہیں۔ آج قائد اعظم کی وفات ہے، یہ ملا بڑے بڑے جناب عنوانات لگائے جاتے ہیں، سرکاری طور پر محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اب ان محفلوں کے اندر مجھے یہ بتلاؤ کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم کس وقت پیدا ہوئے؟ نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا۔ ہاں یہ تو کہتے ہیں کہ کراچی میں پیدا ہوئے، فلاں جگہ پر تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں چلے گئے، پھر برسٹر بن کر آئے، پھر انہوں نے پاکستان پر کام کیا، انہوں نے عوام کو اکٹھا کیا، مسلم لیگ بنائی، مسلم لیگ بنا کر انہوں نے جناب پاکستانی قوم کو متحد کیا، مسلمانوں کو متحد کیا۔ تو اب دن کون سا ہے؟ قائد اعظم کی ولادت کا دن کون سا ہے؟ قائد اعظم کی ولادت کا۔ چھٹی کیوں منائی جا رہی ہے؟ آج قائد اعظم پیدا ہوئے، لیکن بات اس کی سیرت کی کر رہے ہیں، قائد اعظم کی سیرت بیان کر رہے ہیں نا۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے حالت، قائد اعظم کی سیرت کا معنی ہوتا ہے حالت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ڈنڈا ہے، فرمایا اس کو پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ جب اژدہا بن گیا ڈرنے لگے، فرمایا لا تخف، خوف نہ کھائیے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ۔ میں سیرت کا معنی قرآن سے بیان کروں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، آپ اس کو پکڑو۔ تو پکڑا، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ کیا ہوا؟ پہلی حالت پر سودا بن گیا۔ پہلے تو وہ اژدہا بن گیا تھا تو پہلی حالت پر آ گیا۔ اب قائد اعظم کے جو حالات بیان کیے جاتے ہیں 25 دسمبر کو، وہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ عنوان تو یہی ہے نا کہ قائد اعظم کی ولادت ہے، آپ صرف ولادت کا ذکر کر کے بات ختم کریں، لیکن جب قائد اعظم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اس کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ اس کے افکار بیان کرتے ہیں، آپ اس کے حالات بیان کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ذکر ہوتا ہے، آپ اس کے افکار بیان کرتے ہیں کہ علامہ اقبال بہت بڑی شخصیت تھی، شاعر مشرق تھا، شاعر مغرب تھا، اس نے اپنی شاعری کے ذریعے جناب مسلمانوں کے دلوں سے زہر دور کیا، مسلمانوں کو اس نے زندہ قوم بنایا، اس نے اپنے افکار پیش کیے۔ تو جب عنوان آتا ہے علامہ اقبال کا تو آپ اس کی سیرت بیان کرتے ہیں، لیکن افسوس اس مقام پر ہوتا ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے پھر میلاد کا ذکر کیوں کرتے ہو، سیرت کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ جب آپ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی ولادت پر ان کی صرف ولادت کا ذکر نہیں کرتے، ان کی سیرت بیان کرتے ہو، تو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرنا ہوتا ہے میلاد کے موقع پر، صرف آپ ولادت کو بیان کرتے ہو، آپ ان کی سیرت کو نہیں بیان کرتے۔ اختلاف سیرت سے پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا کی سیرت کیا تھی، میرے آقا کا کردار کیا تھا۔ ایک آدمی نے اپنی بچی کا رشتہ دینا ہو، میں بات کر رہا ہوں، غلط نہیں ہونا، بچی کا رشتہ دینا ہو، اب جس کو رشتہ دینا ہے وہ علاقے سے پتہ کرتا ہے کہ میاں جو ہے نا وہ علاقے کا معزز آدمی ہے، میں اس سے جا کر پوچھتا ہوں۔ آپ اس سے پوچھیں، مثال کے طور پر جس کو رشتہ دینا ہے اس کا نام ایک احمد دے دو، احمد نامی ایک آدمی ہے، اس کو میں نے رشتہ دینا ہے، وہ پوچھے گا بھائی احمد اس کے کیا حالات ہیں؟ وہ آدمی کہے کہ نہیں بھائی وہ تو ہریانہ میں پیدا ہوا، وہ کہے کہ احمد کیسا آدمی ہے، وہ کہے نہیں اس کا جو ہے نا فلاں وقت پیدا ہوا، وہ کہے کہ نہیں جو ہے نا احمد کے دوست احباب کیسے ہیں، وہ کہے گا کہ نہیں وہ فجر کے وقت پیدا ہوا۔ تو اب سوال اور کیا جاتا ہے، جواب اور دیا جاتا ہے۔ جس نے رشتہ دینا ہے وہ یہی چیزیں پوچھے گا، نہیں پوچھے گا، وہ ولادت کے وقت نہیں پوچھے گا، وہ بچپن نہیں پوچھے گا، وہ کیا پوچھے گا؟ وہ پوچھے گا کہ اس کا کردار کیا ہے، یہ نیک آدمی ہے یا بد کردار ہے، بدصورت ہے یا خوبصورت ہے، اس کی صورت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔
اس کے دوست کیسے ہیں، وہ چلتا پھرتا کیسا ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہے یا نہیں ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہی پوچھے گا نا کہ میں نے اپنی بچی کا رشتہ لے رہا ہے، میں اس کی کردار پوچھتا ہوں۔ تو آپ ایک بچی کا رشتہ کرنے کے لیے کوئی آدمی جس کو رشتہ لے رہا ہے اس کے کردار اور سنت پہ بات کرتا ہے، لیکن جب میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے تو صرف ولادت کیوں بیان کی جاتی ہے، آقا کی سیرت کیوں نہیں بیان کی جاتی، آقا کا تذکرہ سیرت کے عنوان سے کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ سیرت کا عنوان یہ بیان کرنے سے انسان کو بہت زیادہ آگے مشکلات نظر آتی ہیں۔ اگر آپ میلاد بیان کریں، صرف ولادت کا ذکر کریں، تو ذکر ولادت سے آپ کو حلوے ملیں گے، ذکر میلاد سے آپ کی جیب گرم ہوگی۔ جب آپ ذکر میلاد کریں گے آپ کو بڑے پروٹوکول ملیں گے، لیکن جب آپ سیرت طیبہ کا ذکر کریں گے تو سیرت طیبہ میں آپ کو یہ بیان کرنا پڑے گا کہ رحمت کائنات فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اے لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہی لوگ جو پہلے میلاد منا رہے تھے، جس نے سب سے پہلے روٹی آزاد کی تھی ابو جہل، جب اعلان ہوا لا الہ الا اللہ، وہی پتھر اٹھا کر پھینکتا ہے، وہی پتھر اٹھا کر مانگتا ہے، وہی کہتا ہے کہ الہذا جماعت اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے یہی دعوت دینے کے لیے ہمیں یہاں بلایا۔ جب آپ سیرت کا ذکر کریں گے تو رحمت کائنات کو پتھر مارتا ہوا اللہ نظر آئے گا۔ جب آپ سیرت کا عنوان بیان کریں گے تو رحمت کائنات کے اوپر آپ سب دیکھیں گے کہ رحمت کائنات پر لوگ اپنا پورا کرکٹ ڈال رہے ہیں، یہ سیرت کا تذکرہ ہے۔ جب سیرت آپ بیان کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رحمت کائنات کے دانت مبارک شہید ہو رہے ہیں۔ جب آپ سیرت کا ذکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رحمت کائنات کے منہ مبارک میں وہ خوف کی لڑیاں چبھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جب آپ سیرت کا ذکر کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آپ کو زخمی نظر آئے گا، وہ بیان کرنا پڑے گا۔ جب آپ سیرت کا عنوان بیان کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار اٹھا کر میدان میں آتا ہوا آپ دیکھیں گے۔ جب آپ سیرت کو بیان کریں گے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھی بیان کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ تو سیرت اس لیے نہیں بیان کی جاتی۔ جب آپ سیرت کا عنوان لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آپ کے سامنے ذبح کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کو کہ رحمت کائنات کی سیرت اپنانے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ سیرت کا عنوان مشکل ہے، اس لیے سیرت کو آپ دبا جاتے ہو، اور سورت کا عنوان آسان ہے کیونکہ اس پر آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے، اس لیے سورت کو بیان کرتے ہو، میلاد کا ذکر کرتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا ہر کس نہ سمجھنا کہ سورت کا بیان کرنا کوئی گناہ ہے، نہیں، سورت کا بیان کرنا بھی ثواب، میلاد کا تذکرہ کرنا بھی ثواب، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، آقا کے اخلاق بیان کریں، آقا کے افکار بیان کریں، آقا کے اذکار بیان کریں، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کریں، کیونکہ اللہ نے فرما چکا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے تمہارے لیے اپنا نبی ایک نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، اس کو اپناؤ، اس کی سیرت کو اپناؤ، اس کے اعمال کو اپناؤ، اس کے اخلاق کو اپناؤ، اس کے کردار کو اپناؤ، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ان کے اخلاق کیسے تھے، مکہ کے اندر لوگ تکلیف دے رہے ہیں، اس تکلیف پر کیا عنوان اختیار کیا، مکہ کے اندر لوگ ستا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر تکلیف دے رہے ہیں، میرے آقا نے کیسے اخلاق پیش کیے، مدینہ کے اندر آ کر میرے آقا نے کیسا اخلاق پیش کیا، میرے آقا کی زندگی کیسی ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، دوستوں کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ تو جب آپ سیرت کا عنوان لیں گے تو سیرت کے اندر یہ سب کچھ اپنانا بھی ہوگا، اور پھر سیرت کے اندر یہ سب کچھ سنانا بھی ہوگا اور برداشت بھی کرنا ہوگا۔ میرے آقا کی سیرت میں جہاں یہ نظر آتا ہے کہ میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دعوت کھا رہے ہیں، وہاں یہ بھی نظر آئے گا کہ میرے آقا اپنے اس محبوب جماعت کو لے کر میدان جہاد کے اندر بھی کھڑے ہیں، تلوار اٹھا کر بھی جا رہے ہیں، میدان جہاد کے اندر خود بطور کمانڈر بھی سامنے آ رہے ہیں۔ میرے آقا کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے سیرت کا عنوان مشکل نظر آتا ہے، میلاد کا عنوان آسان نظر آتا ہے۔ نہ مجھے میلاد سے انکار ہے، نہ مجھے سیرت سے انکار ہے، ہاں میں سیرت بیان کرنا افضل سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں ہمارے مقصد کی چیز ہے، ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ ساری چیزیں عطا کر دی جو ہم سیرت پڑھیں گے تو ہماری ضروریات ساری پوری ہوں گی۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، تو میں نے عرض کیا کہ نبی
کی عجیب حکمت ہے، ایک طرف تو میرے آقا کو پیدا کیا ربیع الاول میں، پیدائش بھی ربیع الاول میں، اور دوسری طرف میرے آقا کی وفات بھی ربیع الاول میں، پیدائش بھی ربیع الاول میں اور وفات بھی ربیع الاول میں۔ اور میرا اور میرے قابلین کا نظریہ ہے کہ میرے آقا کا اس کائنات سے آنا اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے، اور میرے آقا کا اس کائنات سے جانا اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی غم نہیں کہ میرے آقا اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا غمگین لمحہ ہے، اور اس غم کی ایک جھلک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی کا لخت جگر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، انہوں نے دو لفظوں میں میرے آقا کا غم جو ان کو غم لگا وہ بیان کرتی ہے۔ کیا فرماتی ہے؟ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ مجھ پر میرے آقا کی وفات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ اگر یہ مسائل جو مجھ پر پڑے ہیں اگر چمکتے سورج پر ڈال دیے جاتے تو وہ بھی تعلیم ہو جاتا۔ اتنا وہ غمگین دن تھا 12 ربیع الاول کا، اور وہ اتنا غمگین دن کہ صحابہ کرام جو میرے آقا پر جان نثاری کرنے کے لیے تیار ہیں، سب سے بڑا جری صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یہ بات اپنے کانوں سے سننا گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کی وفات ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کہے گا کہ آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اتنے بڑی بڑی جری صحابہ وہ غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلکا نہیں لے رہے، وہ غم کی وجہ سے اتنا غمگین ہے کہ تلواریں نکال کر کھڑے ہیں، تلواریں نکال کر کھڑے ہیں کہ کوئی نام تو لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ غم کا دن ہے 12 ربیع الاول کا۔ تو یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے کہ اللہ نے خوشی بھی ربیع الاول میں عطا کی اور غم بھی ربیع الاول میں عطا کیا، لیکن شریعت کے اندر نہ جشن ہے نہ ماتم ہے۔ بات سمجھنا، شریعت کے اندر نہ جشن ہے نہ ماتم ہے، کیونکہ جشن زمانہ جاہلیت کی رسم تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوشی ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ شکر ادا کر کے۔ میں تمہیں خوشی دے رہا ہوں، اس پر شکر ادا کرو۔ اور میرے آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا کہ سوموار کے دن میری ولادت ہوئی، سوموار کے دن میری ولادت ہوئی۔ اب مجھے ایک بات سمجھاؤ کہ عید اور روزہ جمع ہو سکتا ہے؟ عید اور روزہ جمع ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ یکم شوال کا روزہ رکھو، کوئی رکھے گا؟ آپ 10 ذوالحجہ کا روزہ رکھو، کوئی رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن فرما رہے ہیں کہ میری ولادت ہوئی، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو آپ آقا کا میلاد مناؤ جیسے میرے آقا نے منایا، آپ روزہ رکھو۔ جب آپ روزہ رکھو گے تو روزے کی حالت میں کوئی جشن کرتا ہے؟ روزے کی حالت میں تو بندہ ویسے بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے روزہ نہ کرو۔ روزے کی حالت میں کوئی جشن کرتا ہے؟ شریعت نے جشن کا تصور بنا دیا، فرمایا کہ آقا کی آمد کی خوشی ہے، اس خوشی سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں، اور اس خوشی میں فرمایا شکر ادا کرو۔ صحابہ نے میلاد کیسے منایا؟ صحابہ بھی میلاد منا رہے ہیں، کیسے؟ انہوں نے زندگیاں آقا کے نام پر وقف کر دی، اور نا آقا کے نام پر زندگی وقف کرتے ہیں، اور آقا کی سیرت کو اپنا کر ہم زندگی وقف کرتے ہیں کہ میرے آقا تم دنیا میں تشریف لائے، تم پیدا ہوئے، ہم اس پیدائش کی خوشی میں اپنی زندگی تمہارے نام کرتے ہیں، اور نا میلاد مناؤ۔ صحابہ نے تو ایسے منائی، اور صحابہ نے غم کیسے منایا؟ عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ کوئی نام تو نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، میں اس کی سب نام دوں گا۔ اب مسجد نبی کے اندر سب اکٹھے ہو گئے، کیا کیا جائے؟ فاروق اعظم بھی کرتے ہیں، عثمان غنی بھی ہے، کوئی رو رو کر کسی کی ہچکیاں بن چکی ہیں اور کسی کی آواز نہیں نکل رہی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اللہ نے صدیق اکبر کو حوصلہ دیا، وہ آئے منبر پر چڑھ گئے، اور جب دیکھا نا کہ عمر بھی پہلے اپنے ہوش کھو چکے ہیں، صحابہ ہوش کھو چکے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ تاریخی خطبہ آج بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر وہ تاریخی خطبہ ملتا ہے۔ انہوں نے بڑے عجیب الفاظ کہے، جب فاروق اعظم کی حالت دیکھی نا تو وہ منبر پر چڑھ گئے، وہ منبر پر چڑھ گئے، گویا کہ خطاب تو فاروق کو کر رہے تھے، لیکن ایک تاریخی بے روک الفاظ میں خطبہ دیا۔ فرمایا لوگوں سن لو، یا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو، ان اللہ امر محمدا وعبدا، اے لوگوں سن لو کہ اللہ نے اپنے نبی کو عمر عطا
فرمائی، زندگی عطا فرمائی، اور جب تک اس کو منظور تھا اس کو باقی رکھا، حتیٰ اقام دین اللہ، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے دین کا اقامت فرمائی، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا قیام فرمایا، دین کو زندہ فرمایا، وظہر امر اللہ، اور اپنے امر کو اللہ نے نبی کے تھرو اس کو ظاہر فرمایا، نبی کے ذریعے اپنے احکام پہنچائے، وبلغ رسالۃ اللہ، میرے نبی نے اللہ کے سارے پیغامات پہنچا دیے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد فرمایا، اور فرمایا حتی توفیٰ اللہ علیہ، اللہ نے اسی حالت پر اپنے نبی کو وفات دی۔ پہلے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ذکر کیے، پھر فرمایا کہ اللہ نے وفات دی، وقد ترککم علی الطریقہ، اور نبی علیہ السلام تم نے ایک طریقہ چھوڑ کے گئے ہیں، ایک تمہیں راہ دے کے گئے ہیں، تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، نبی کی سیرت موجود ہے، نبی کی زندگی موجود ہے، فرمایا فإن منکم اللہ ربہ، صدیق اکبر کے یہ الفاظ سن لو کہ بے شک تم میں سے وہ جس کا معبود اللہ ہے، بات سننے کی ہے، فإن منکم اللہ ربہ، تم میں سے وہ جس کا معبود اللہ ہے، فرمایا فهو حی لا یموت، وہ اللہ زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، فرمایا ومن کان یعبد محمدا، تو ایک الفاظ ہے صدیق اکبر کے، سن لو کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، سن لو فإن الہہ قد مات، وہ سن لے کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ وہ ان کا معبود وفات پا چکا ہے۔ دو الفاظ ہیں، اب یہ وہ الفاظ تھے جو فاروق سننا نہیں چاہتے تھے، فاروق سننا نہیں چاہتے تھے، سچائی ہوتی ہے چاہے کوئی سنے یا نہ سنے، سچائی کو سچائی کہا جاتا ہے چاہے کوئی سننے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، فاروق تیار نہیں ہونا چاہیے الفاظ سننے کے لیے، لیکن صدیق اسی کی طرف منہ کر کے فرما رہے ہیں وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے فَإِنَّ إِلَٰهَهُ قَدْ مَاتَ، اس کا معبود وفات پا چکا ہے۔ یہ الفاظ جو فاروق اعظم نے سنے نا، فاروق اعظم حیرانی سے کھڑے تھے، بس یہ الفاظ سننے تھے کہ آگے بھی خطبے کے کافی الفاظ ہیں، یہ الفاظ سننے تھے کہ فاروق اعظم وہ غصے کے حالت میں تھے، ان کی تلوار ہاتھ سے گر گئی اور پھر ضبط کے دن دن ٹوٹ پڑے، جو غم رکا ہوا تھا وہ غم ہلکا ہو گیا، رونے لگ گئے، اتنا زیادہ روئے کہ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ 12 ربیع الاول کو مدینہ کے اندر تو یہ حال ہے کہ صحابہ کرام غشی کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں جمع کر دی، میں اس پر بات کر رہا ہوں، وفات کی غم اور پیدائش کی خوشی۔ فرمایا کہ جب تمہیں خوشی ہو تو شکر ادا کرو، لیکن جب غم ہو تو ماتم نہیں کرنا، فرمایا صبر کرو۔ اللہ نے غم بھی دے دیا کہ میرے نبی کی پیدائش پر اتنی خوشی نہ کرنا کہ آگے غم بھی آ رہا ہے، اور خوشی بھی دے دی، اتنا غمگین نہ ہونا کیونکہ تمہیں شریعت پر عمل کرنا ہے۔ غم میں ماتم نہیں کرنے لگ جانا، غم میں اپنا گریبان چاک نہیں کرنا، غم میں آ کر اپنے سر میں مٹی نہیں ڈالنی، کیونکہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، تو میلاد کی خوشی بھی دے دی اور غم کا وفات کا غم بھی دے دیا کہ غمگین بھی زیادہ نہ ہونا اور وفات پر زیادہ اور پیدائش پر زیادہ خوشی بھی نہ کرنا۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ میرے آقا کی آمد بھی ہوئی اور میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے بھی گئے، لیکن اثر ہے مقصد المیلاد، میرے آقا دنیا میں کیوں تشریف لائے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں کیوں مبعوث ہوئے، اصل چیز یہ ہے، اس چیز کو بیان کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری اہلیت و شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں کیا دیا۔ اللہ ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ